جی ناظرین، اس وقت ہم وادی کلام میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہوٹل ایسوسی ایشن کلام کے پریزیڈنٹ ملک ودود صاحب۔ حالیہ سیلاب میں جو آج ہم نے کلام کی حالت دیکھی، 300 سے زائد ہوٹلز یہاں پہ بند پڑے ہیں، سینکڑوں یہاں پہ دکانیں وہ بند پڑے ہیں، اور اسی طرح جو ٹورزم سے وابستہ یہاں پہ سینکڑوں جیپ روزگار پہ تھے، لوگوں کو، سیاحوں کو یہاں سے آگے پیچھے لے کے جا رہے تھے، وہ روزگار بھی بند ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ہم پریزیڈنٹ ہوٹل آف کلام سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ودود صاحب۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ خانی صاحب۔ جس طرح آپ نے سیلاب میں کلام کی جو تباہی ہوئی اس کے بارے میں پوچھا، میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ بدقسمتی میں کہوں گا کہ 2010 میں بھی اس طرح ایک سیلاب آ چکا تھا، پھر 2013 میں زلزلہ آیا، تو اس کے بعد چند سال جو سکون کی زندگی تھی وہ گزر رہی تھی، تو 2022 کے جو سیلاب آیا ہے اس نے وہ سارے کسر پوری کر دیے۔ صدر صاحب، یہ آپ ہمیں بتائیں، کلام میں جس طرح ہم نے بتایا اتنے ہوٹلز، اتنے دکانیں، یہاں پہ یہ علاقہ ٹورزم پہ آباد تھا، یہاں پہ لوگوں کو روزگار تھا، سال 12 مہینے یہاں پہ جو مال روڈ کی ابھی میں نے ایک ویڈیو بنائی، ناظرین بھی ہمارے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، بالکل ویران پڑا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ ٹورزم بند ہونے سے، سڑکیں سیلابی ریلی میں بہہ جانے کی وجہ سے ٹورزم یہاں پہ بلاک ہو گیا ہے، کتنا نقصان ہو گیا ہوگا؟ میرے خیال میں کہوں گا یہ اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ 2022 میں جو سیلاب آیا ہے اس میں صرف 4 کلومیٹر روڈ ہے وہ بہہ چکا ہے، باقی روڈ میرے خیال میں آپ دیکھتے ہیں وہ بریجز ہے، وہ زیر تعمیر ہے، اس کے علاوہ صرف 4 کلومیٹر ہے جو دریا بود ہو چکے ہیں۔ FWO نے جو 4x4 ٹریک بحال کی ہے، میرے خیال میں وہ کوئی حل نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو اس میں ہمارا جو ٹورزم ہے وہ بحال نہیں ہو سکتا کیونکہ چھوٹی گاڑیاں اس پہ نہیں آ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹورزم تو چلو وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا نہیں ہے بلکہ چلا گیا ہے، لیکن ہمارے ایگریکلچر میں جو ہمارے ذمہ دار بھائی ہیں ان کی فصلیں بھی جو تیار ہوئے تھے وہ ابھی یہاں سے 4x4 گاڑیوں میں جب وہ منڈی تک یہاں بیرے تک لے جاتی ہے تو کیریج کا اس پہ ڈبل آ جاتی ہے، تو ان کا وہ بھی نقصان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں سے کلام کے جو انٹری سے آپ شروع ہیں آگے تک آپ جائیں، کلام میں جتنے بھی ہوٹلیں ہیں سب ہوٹلوں کے گیٹ پہ تالے لگے ہوئے ہیں، کسی ہوٹل کا آپ دروازہ کھلا نہیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو روڈ کی بحالی بالکل نہیں ہے ابھی تک۔ دوسری بات یہ کہ کلام میں جو بجلی تھی SRSP کی بجلی تھی وابڑا کی، تو یہاں 2022 میں 16 کھمبے گر گئے تھے، 2010 کے فلڈ میں، 2022 تک وہ ابھی تک نہیں بن سکی ہے۔ اس کا تو ہم چلو کس سے شکوہ کریں، بار بار اس کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ بھائی یہ بجلی ہم بحال کر لیں گے، لیکن ابھی تک 2010 سے 2022 تک 16 17 18 میرے خیال میں 18 کھمبے ہیں، وہ کسی نے نہیں بنائے ہمیں۔ تو افسوس کی بات تو یہ ہے، یہاں آپ دیکھتے ہیں کلام ویران پڑا ہے، یہاں میرے خیال میں 800 1000 دکانیں ہیں، اس کے آپ دیکھتے ہیں دکانوں پہ تالے لگے ہیں، صرف یہاں کے لوکل جو 5-6 دکانیں ہیں وہ کھلے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے دکانوں کے علاوہ یہاں ہمارے 800 1000 جیپیں ہیں، وہ لوگ صبح یہاں مہمانوں کو آگے پیچھے لے جا کر اپنی بچوں کو جو روٹی کماتے تھے اس کا ذریعہ بھی بند ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہوٹل میں جتنے بھی ہمارے امپلائیز تھے، ہوٹل میں جو ورکرز وہ کام جو کر رہے تھے وہ بھی سارے لوگ بیکار، میرے خیال میں کوئی 30,000 سے اوپر لوگ وہ بیکار ہو چکے ہیں۔ صرف ہوٹل میں ایک چوکیدار ہے، ہوٹل کے مالک کے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی چوکیدار کے لیے وہ تنخواہ دے دیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک تو اس سال کا سیزن 2022 کا یہ اچھا نہیں رہا، دوسری اس کے بعد بھی سیلاب آیا، سیلاب نے وہ سارے جو کسریں وہ پوری کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں اکیلے میں یہ کہوں گا کہ جو سیاح آتے ہیں وہ ہوٹل پہ ان کا روزگار نہیں ہے، کیونکہ جب ہوٹل میں وہ رہتے ہیں صبح وہ چلے جاتے ہیں جیپ کے ذریعے مہوڈن، کمراڑ، ارد گرد آپ جتنے بھی آپ جگہ دیکھیں جو ٹورزم اسپاٹ ہے وہاں جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں ہمارے ریڑھی کے اوپر آپ نے دیکھا ہے روڈ کی دونوں جانب یہ چھوٹے چھوٹے روزگار کرتے ہیں، وہ لوگ ریڑھی کے اوپر فروٹ اور سبزیاں بیچ کر شام کو اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی جو کما کر لے جاتے تھے ان کا وہ چولہا بھی بجھ چکا ہے۔
अभी मैं ये कहूँगा कि कलाम में और कोई कारखाने तो नहीं कि ये लोग जाकर उसी कारखानों में काम कर लें, या अपने बच्चों के लिए कोई और ज़रिए माश नहीं है कि वहाँ जाकर अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमा सके। तो सिर्फ यही टूरिज़म थे, ये बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, बंद हो चुका है। तो दूसरी एग्रीकल्चर है हमारे, उसका भी आप देखते हैं यही हाल है। तो हुकूमत से मेरी तो ये गुजारिश होगी। मलक साहब, कलाम तक जो 3-4 किलोमीटर जो जगह जगह पे सैलाबी रैली में रोड बह चुका है, उसकी आर्जी तो वो मुरम्मत बहाली हुई है, FWA ने कर दी हैं, लेकिन उस पे 4x4 के अलावा कोई गाड़ी नहीं आ सकती। एक तो कलाम का रोड की वजह से टूरिज़म तबाह हो गया, लोगों का कारोबार तबाह हो गया, दुकानें बंद पड़ गई, जीपें खड़े हो गए हैं। जो ज़राअत थी वो मैंने आज देखा कलाम में, अंदाज़ा लगाया लोगों के फसलें तबाह हो गए। और अभी कुछ ही दिन बाद यहाँ पे जब बारिशें शुरू होगी तो बर्फबारी भी शुरू होगी, तो यहाँ के लोग कैसे गुजारा करेंगे? आपके अंदाजे के मुताबिक वो क्या करेंगे? रोज़गार नहीं है, रोड नहीं है, सब कुछ तबाह हो गया, क्या करेंगे आपके ख्याल? मेरे ख्याल में तो ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है, सूबाई और मरकज़ी हुकूमत दोनों का। मैंने ये आपको बताया कि यहाँ कलाम में कोई और ज़रिए माश नहीं है इन लोगों का, माँ सिवाय होटल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के अलावा। या तो ये लोग हिजरत करके अपने बच्चों समेत पता नहीं ये कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगे, पंजाब में चले जाएंगे, KPK के जो डाउन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जाएंगे। तो अगर हुकूमत ये अगर आफतज़दा करार दिया जाए इसको, इस इलाके को, तो और उन लोगों को जो रोज़गार मुहैया किया जाए तो इन लोगों के साथ ये हमदर्दी भी होगी और ये हुकूमत का फ़र्ज़ भी है। सयाहत और हमारे ज़राअत और रोड बहाल होने तक उनको एक किस्म की वो पैसों की मद में उनको महीने का 25-30 हज़ार रुपये अगर एक ख़ानदान को दे दिया जाए तो मेरे ख्याल में वो अपना गुजारा कर लेगा। अगर रोड बहाल होता है इस वक्त फौरी इमरजेंसी में मुकम्मल, ताकि हर गाड़ी कलाम आ सके, और तो फिर हुकूमत को कोई किसी चीज़ को, इन लोगों को ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टूरिज़म फिर दोबारा बहाल होगा। इंशाअल्लाह ये अल्लाह के फजल करम है, हम पठान है, हम मांगने के कायल नहीं है। इंशाअल्लाह मेहनत करके कमा सकते हैं और खा सकते हैं। अगर हमारे सयाहत बहाल हो गई तो हमें किसी चीज़ की कोई किस्म, मेरे ख्याल में किसी इमदाद की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह इन्होंने कहा कि जो बैरीन से कलाम तक तकरीबन जगह जगह 4 किलोमीटर के करीब यहाँ के जो मेन रोड हैं वो दरियाए बुर्द हो चुका है, और FWA ने आर्जी उसकी बहाली की है, लेकिन आर्जी बहाली के बाद भी कलाम की होटल इंडस्ट्री बंद पड़ी है, ट्रेड फेडरेशन बंद पड़ी हैं, जीपें खड़ी हैं, और जो ज़राअत है वो तबाह हो गई हैं। अगर हुकूमत ने कलाम तक मेन रोड फौरी तौर पर मुकम्मल बहाल नहीं किया तो यहाँ के मुकामी लोग नकल मकानी करने पे मजबूर हो जाएंगे।